یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 کا ایک پیج ہے. اس پیج پر ہم ہجے کریں گے اور رواں کریں گے الٹا پیش کی، یعنی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور ان تینوں کو مد صلہ کہتے ہیں. مد صلہ کو ڈیٹیل میں بہت اچھے سے میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس سے پہلے کی ویڈیوز کے اندر. الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، جیسے با الٹا پیش بو برابر بو کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الٹا پیش ہے نا یہ واو مدہ کے برابر ہے. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ جس واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اس کو کہتے ہیں واو مدہ. حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الف، لیکن الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے یا ساکن، یا پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو. تو یہ 3 ہیں حروف مدہ، الف واو یا. لیکن ان کی کنڈیشن ہے کچھ. کنڈیشن کیا ہے سمجھ لیجئے. الف سے پہلے زبر ہونا چاہیے تبھی الف حرف مد ہوگا. حرف مد کس کو کہتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھے جانے والے حرفوں کو حرف مد یا حروف مدہ کہا جاتا ہے. واو جب حرف مد بنے گا جب واو ساکن ہو، یعنی واو پر سکون ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو. اسی طرح سے یا حرف مد جب بنے گا جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو. تو یہ جو الٹا پیش ہے نا یہ برابر ہے واو مدہ کے، یعنی جیسے با الٹا پیش بو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اسی طرح سے با واو پیش بو کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا چاہیے. حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش ہو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو. جتنے بھی یہ حروف ہیں سب کے اوپر الٹا پیش ہے اور سب کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ہم پڑھ رہے ہیں. صرف مجھے نہیں پڑھنا ہے، آپ کو بھی میرے ساتھ ساتھ میں پڑھتے رہنا ہے. میں پہلے پڑھوں گا اور اس کو اچھے سے سنیں گے آپ، اور پھر بعد میں میرے ساتھ ساتھ میں ریپیٹ کریں گے. زال الٹا پیش زو، را الٹا پیش رو، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، لاد الٹا پیش لو، طا الٹا پیش تو، ظا الٹا پیش زو، عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش کو، کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو. ان سب الفاظ کی ہجے کرنے کا اور رواں کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ سیکھیں گے. آپ کو دھیان سے یہ سمجھنا ہے کہ میں کس حرف کو کھینچ کر کے پڑھ رہا ہوں اور کس کو نہیں کھینچ رہا ہوں، اور یہ بھی سمجھتے رہنا ہے کہ کسی بھی حرف کو اگر میں نے نہیں کھینچا ہے تو کیوں نہیں کھینچا ہے، اور کسی حرف کو اگر کھینچا ہے تو پھر کیوں کھینچا ہے. اور یہ صرف سننا نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتے بھی رہنا ہے. یہ ہے زبر، زیر اور یہ ہے پیش. ان تینوں کو ہمیشہ جلدی پڑھنا چاہیے. جیسے یہ دال پر زبر ہے تو دال کو میں جلدی پڑھوں گا، اسی طرح سے لام پر پیش ہے تو پیش والے حرف کو میں جلدی پڑھوں گا، اسی طرح سے تا پر زیر ہے تو زیر والے حرف کو میں جلدی پڑھوں گا. کن حرفوں کو کھینچوں گا؟ میں ان حرفوں کو کھینچوں گا جس پر کھڑا زبر ہوگا یا کھڑی زیر یا الٹا پیش ہوں گے، یا پھر حروف مدہ کو کھینچوں گا، یعنی الف سے پہلے زبر ہوگا تو میں کھینچوں گا الف کو، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا ساکن کو کھینچوں گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو ساکن کو میں کھینچوں گا. اچھے سے سمجھیے گا. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو لہو، دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو داوو، دال زبر دا داوود،
دا را زبر را سین واو پیش سو رسو لام پیش لو رسولو ہا الٹا پیش ہو رسولو ہو حمزہ کھڑا زبر آ یا الف زبر یا آیا تا پیش تو آیا تو ہا الٹا پیش ہو آیا تو ہو لہو داود رسولہ آیاتہ. حمزہ کو میں نے یہاں پر کھینچا ہے اس لیے کہ حمزہ پر کھڑا زبر ہے. یا کو اس لیے کھینچا ہے کیونکہ الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے. تا کو میں نے اس لیے نہیں کھینچا ہے کیونکہ تا پر سیدھا والا پیش ہے. اور ہا کو میں نے اس لیے کھینچا ہے کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. ایک بار اور سنیے گا. آیاتہ جیم پیش جو نون واو پیش نو جنو دال پیش دو جنو دو ہا الٹا پیش ہو جنو دو ہو. دال کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھینچنا ہے کیونکہ دال پر سیدھا والا پیش ہے. ہا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ ہا کے اوپر یہ الٹا والا پیش ہے. کیسے پڑھیں گے؟ جنو دو ہو تا زیر تی لام الف زبر لا تیلا واو زبر وا تیلا وا تا پیش تو تیلا و تو ہا الٹا پیش ہو تیلا و تو ہو. اس واو پر فوکس بنا کر کے رکھیے. اس والے واو پر. واو پر کیا ہے جی؟ زبر ہے. لیکن بہت سارے لوگ واو پر کھڑا زبر لگا کر کے پڑھتے ہیں. اس طرح سے پڑھتے ہیں. حالانکہ اس طرح سے پڑھنا غلط ہے اور اس طرح سے پڑھنا صحیح ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہے دیکھیے گا واو پر زبر ہے تو بغیر کھینچے واو کو پڑھنا چاہیے نا. کیسے پڑھیں گے بغیر کھینچے؟ تیلاوتہ. لیکن غلطی کیا کر دیتے ہیں لوگ؟ واو کو ایک الف کے برابر اس طرح سے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. یہاں پر جیسے تیلاوتہ اس طرح سے کھینچ کر کے پڑھنا غلط ہے. واو زبر وا را زیر ری واری سا زبر سا واری سا ہا الٹا پیش ہو. یہاں پر یہ سا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر سین نہیں بنانا ہے. جب یہ سا ہے 3 نقطے والا تو ہمیں سا ہی پڑھنا ہے. سا کے ساتھ میں کیسے پڑھیں گے؟ وَرِثَهُ. سین کے ساتھ میں نہیں پڑھنا ہے. سین کے ساتھ میں آواز کیا بنے گی؟ وَرِثَهُ. اس طرح سے یہ سین بن رہا ہے اور سین یہاں پر پڑھنا غلط ہے. را پر یہاں پر زیر ہے تو را کو کسی بھی قیمت پر کھینچنا نہیں ہے. جلدی پڑھیں گے جیسے وَرِثَهُ. لیکن بہت سارے لوگ غلطی سے جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا وہ زیر کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں اس طرح سے وَرِثَهُ. اس طرح سے نہیں کھینچنا چاہیے. اس سبق کے اندر یہی تو ہمیں سمجھنا ہے اور اسی کی تو ہمیں اچھے سے پریکٹس کرنی ہے کیونکہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ غلطی کون سی ہوتی ہے؟ زیر کو کھینچ دیا, زبر کو کھینچ دیا, پیش کو کھینچ دیا, جبکہ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچنا چاہیے. یہ جہاں کھینچنا چاہیے تھا وہاں پر نہیں کھینچا. تو ان غلطیوں سے ہمیں بچنا ہے. میم زبر ما واو الف زبر وا ما وا زا یا زیر زی ما وا زی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینو ہو جنودو ہو تلاوتو ہو ورثہ موازینو ہو. جیم زبر جا عین زبر آ جا لام زبر لا جعلا ہا الٹا پیش ہو جعلہ. میم الف زبر ما واو الٹا پیش وو ما وو را زیر ری ما ووری یا زبر یا ما ووریا. یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں اس والے واو پر لوگ. یہاں پر لکھا ہوا کیا ہے؟ واو الٹا پیش وو. لیکن غلطی کیا کرتے ہیں؟ حمزہ الٹا پیش او پڑھ دیتے ہیں. حمزہ کے ساتھ میں آواز کیا بنے گی یہاں پر؟ ما اوریا. لیکن یہاں پر تو واو ہے اور الٹا پیش ہے اس پر. اس طرح سے تو واو کے ساتھ میں کیسے پڑھیں گے؟ واو کے ساتھ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کے الفاظ پڑھنا. کیونکہ میں سبق سننا تھا ابھی 1-2 دن پہلے ہی ایک اسٹوڈنٹ کا, تو ان کو بہت میں نے پریکٹس کرائی لیکن یہاں پر حمزہ ہی ادا ہو رہا تھا, واو ادا نہیں ہو رہا تھا.
तो सिर्फ आपको ये समझना है कि वाव का मखरज क्या है। वाव का मखरज ये है कि दोनों होठों के किनारे को इस तरह से मिला दो, इस तरह से, और ये बीच को खुला रखो, यानी पूरे का पूरा जोर होंठों पर दो। वाव को अदा करते वक्त हलक पर जोर नहीं आना चाहिए, होंठों पर आना चाहिए। जैसे माऊरिया, इस तरह से नहीं पढ़ना है, माऊरिया, इस तरह से पढ़ना है। गईन अलिफ ज़बर गा, वाव उल्टा पेश वू, गावू, यहाँ भी वाव है, गावू, नून ज़बर ना, गावूना, इस तरह से पढ़ना है। काफ ज़बर का, रा या ज़ेर री, करीनून पेश नू, करीनू, हा उल्टा पेश हु, करीनू हु। यहाँ पर काफ कौन सा है? दो नुक्ते वाला, ये वाला काफ नहीं है, इसको अदा नहीं करेंगे, इसको अदा करेंगे। जैसे करीनू हु, जालहु, मावूरिया, गावूना, करीनू हु। इस वीडियो से अगर आपने थोड़ा सा भी सीखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और हुरूफ मद्दा क्या होते हैं, मद्दे सिला क्या होते हैं, और हरकत किनको कहा जाता है, कमेंट में मुझे बताइएगा। सारा काम मुझे ही थोड़ी नहीं करना, आपको भी तो करना है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको कमेंट भी करना है मेरी वीडियो पर और बताना है हुरूफ मद्दा क्या होते हैं, क्योंकि एक ये सबक चल रहा है, क्लास चल रही है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सेव कर लीजिए, फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।